بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والوں، تم لفظ راعنا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور اس کو اچھی طرح سن لیجئے، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہو ہی گی۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کے مثل لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی ایسے ہیں کہ خاص انہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالی کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ہاں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے، بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہتیرے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے۔ حق واضح ہوئے پیچھے خیر، اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالی اس معاملہ کے متعلق اپنا حکم قانون جدید بھیجیں، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور سر دست صرف نماز پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ،
اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالی کے پاس پہنچ کر اس کو پالو گے، کیونکہ اللہ تعالی تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور یہود اور نصارہ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصرانی ہوں۔ یہ خالی دل بہلانے کی باتیں ہیں۔ آپ کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ضرور دوسرے لوگ جائیں گے، جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر، اور نہ ایسے لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں۔